نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. 12 سے فلعل کا فا تو لعل شاید کا آپ. فلعل کا دیکھنے میں لفظ بڑا کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، لیکن یہ 3 حروف سے مل کے بنا. فا تو لعل شاید کا آپ. فلعل کا تو شاید آپ تارکن چھوڑنے والے ہیں، فاعل کے وزن پر تارکن چھوڑنے والے. بعض حصہ ما اس کا جو یوحا وہی کیا گیا الی کا آپ کی طرف وضائق اور تنگ ہونے والا ہے، یہ بھی فاعل کے وزن پر. اور جو بھی فاعل کے وزن پر ہوتا ہے اس میں کام کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس میں والا اس کی ٹرانسلیشن میں آتا ہے. بھی ساتھ اس کے صدر سینہ کا آپ کا. ان کے یقولو وہ کہیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے ان آ گیا، ان کی وجہ سے یقولون کس میں چینج ہو گئے، یقولو میں. اور ساتھ جو الف لگا ہے نا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ نون تھا، لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نون جو ہے لاسٹ سے گر گیا ہے. کیوں گرا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ شروع میں ان آیا ہے. ان تو ناصب سے ہے یا جازم سے، تو بتا سکتے ہیں ان جو ہے حرف ناصب ہے یا جازم. ناصب ہے. ان یقولو. اور ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ نون ساکن کے بعد یا آ جائے تو نون اور یا کا ادغام کرتے ہوئے ادغام مع الگنہ ہوگا. ان یقولو کہ وہ کہیں گے لولا کیوں نہیں انزلہ نازل کیا گیا علیہ اس پر کنزن کوئی خزانہ، او یا جاء آیا مع ساتھ ہو اس کے ملکن کوئی فرشتہ. انما بے شک انتا آپ تو نذیر ڈرانے والے ہیں، واللہ اور اللہ علی کلی ہر اوپر ہر شے ان چیز کے وکیل نگران ہے. کل کی آیات میں جو ہمارا ٹاپک تھا یاد ہے آپ کو، لاسٹ آیات کیا تھی؟ صبر کی بات ہو رہی تھی نا کہ جی لاسٹ کی آیات جو تھی ہم نے اس میں بہت ایک اچھا پوائنٹ پڑھا تھا، الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. تو اس میں ہم نے کیا لرن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی زندگی کی حقیقت تھی نا، وہ لوگ جو مشکلات میں پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور صبر نہیں کرتے اور اچھے عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں جب خوشی آتی ہے تو پھدکنے لگتے ہیں، فخر کرنے لگتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے تو ناشکرے بن جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، کفور کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کون سا لفظ ہے؟ کفور. کہ ایسا بندہ بہت مایوس ہونے والا ہے، بہت زیادہ ناشکرا ہے. پھر سوسائڈ کر لینا، اپنے آپ کو مارنا، گلا کرنا، خود کو کوسنا، یہ کون سا بندہ ہوتا ہے؟
اللہ سے اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہونے والا بندہ. اور دوسرے بندے کی کیا یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ بندہ جو مصیبت پر نہ شکراپن اختیار کرتا ہے اور جب خوشی آتی ہے تو فخر کرتا ہے, پھولنے لگتا ہے, پھول ہی نہیں سماتا. ان دونوں انسانوں کی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا, ایک مثال دی اور زندگی کی بہترین حقیقت جو واضح و تلخ حقیقت ہے ہمارے سامنے رکھی. لیکن اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر صرف ایسے ہی لوگ نہیں رہتے کہ جو مشکلات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں یا اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے یا اللہ کی رضا کو اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں. اس دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ رہتے ہیں, الا الذین صبروا, وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا, صبر کیا, وعملوا, اور عمل کیا, صالحات نیک. اور حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا, حدیث یاد ہے آپ کو جو کل سیکھی تھی کہ مومن کا تو حال ہی بہت عجیب ہے. اگر اسے کوئی غم پہنچتا ہے, اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے, اسے کوئی تھکن ہوتی ہے, ایون کہ تھکن جو گھریلو کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گھریلو کام کرنے کی وجہ سے جو تھکن ہوتی ہے, یا بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کے گناہ جڑتے ہیں, اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو پھر ایک بندہ بے صبرہ اور دوسرا صبر کرنے والا, تو مومن بڑا عقل مند ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ چیز تو میرے سے چھین لی گئی ہے. وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے مومن, بہت باشعور سمجھدار, جسے ہوشیار بندہ نہیں کہتے, یہ وہ والا بندہ ہوتا ہے. کہتا ہے چیز تو چلی گئی ہے, واپس تو آنی نہیں ہے. مال گیا واپس نہیں آئے گا, جاب گئی واپس نہیں آئے گی, اولاد چھین لی گئی واپس نہیں آئے گی. لیکن وہ اس موقع پر صبر کر کے اپنے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی رکھی ہے, اجر کبیر, بہت بڑا اجر. کبیر فاعل کے وزن پر ہے, اور آپ کو پتہ ہے فاعل کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اندر کیا خصوصیت پائی جاتی ہے, اس میں ہمیشگی اور تسلسل, اس کے علاوہ وسعت پائی جاتی ہے کہ ایسا اجر جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا اور وہ بہت بڑا اجر ہوگا. تو کس بندے کو ملے گا, نہ شکری کرنے والے کو, اللہ سے غلا کرنے والے کو, شکوہ کرنے والے کو, یا اس بندے کو جس نے صبر کیا. اور صبر کیسے ہوتا ہے, ہم لوگوں کا صبر کیسے ہوتا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ سے شکوہ بھی کر لیتے ہیں, برا بلا بھی خود کو کہہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہمارے مائنڈ میں چلتی ہیں, پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم تو صبر میں. ایسا نہیں, صبر اللہ کے رسول کے حدیث ہے, صبر تکلیف کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے کہ انسان کہے اللہ نے جو میرے حق میں کیا بہتر ہے, مجھے قبول ہے, اللہ نے میرے لیے کچھ غلط نہیں کیا. اور صبر کرنے کے بعد نیک اعمال بھی, تو ایسے بندے کو بخشش بھی ملے گی, اجر کبیر بھی. تو یہ بس منظر جو کل ہم نے سیکھا, اس کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگلی آیت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشلی کہا جا رہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت صبر کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, شاید آپ اپنے دل کو تنگ کر لیں, آپ چھوڑ جائیں وہی کا کچھ حصہ, کیونکہ اس وقت لوگ آپ کو بہت تنگ کر رہے تھے. آپ وسلم سے زیادہ کبھی کسی نے تکلیفیں برداشت کی, کیا کیا الزامات لگے, مجنوں کہا گیا, شاعر کہا گیا, ٹھیک ہے. اور اب آپ کی بات نہیں مانتے تھے لوگ, آ کے اور پریشان کرتے تھے. کہتے تھے کبھی کوئی ڈیمانڈ رکھتے تھے سامنے, کبھی کوئی کہ آسمان سے کوئی چشمہ جاری کر دیں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں. پھر اسی طرح کبھی اللہ کے رسول کو کہنا کہ فرشتے ہمارے ساتھ آ کے بات کریں تو پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے رسول ہیں. یعنی طرح طرح کی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ احد پہاڑ کو سونا بنانے کی کوئی آپ کو کہہ رہا ہے, کوئی فرشتہ ساتھ لے کے آنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. تو ان آیات میں آپ کو تسلی بھی دی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے شبہات, مطالبات اور
تانے والی جو عادت ہے اس سے تنگ آ کر آپ پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو. ضائقم بھی صدر کا، اپنا سینہ تنگ نہ کریں. لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ جب آپ پہ راضی ہے، اللہ نے آپ کو ایک مشن پہ آپ کو چلایا ہے، آپ کو قرآن سکھانے کے لیے اور آپ کو دنیا میں توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، تو آپ ان کی کفار کی، مشرکین مکہ کی باتوں کی وجہ سے اپنا سینہ تنگ نہ کریں. اور ساتھ ہی کہا کہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ حق کہنا چھوڑ دیں. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ آپ وہی کا کچھ حصہ چھپا لیں، صرف یہ کہ ان لوگوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ آپ کو کچھ کہہ نہ دیں. آپ شرک کی مذمت کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کے بتوں کی عیب جوئی کرنا چھوڑ دیں. اپنی بات میں وہی کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں آنی چاہیے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. تسلی بھی ہے، صبر کرنے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، آرڈر بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ طریقہ کیسے اپنانا ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ زندگی میں حالات بہت مشکل آ جاتے ہیں، بعض اوقات حق پہ چلنے کی وجہ سے آپ کو بڑی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت کیا کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ انسان پر انعامات کی برسات کرے گا تو اللہ کے ساتھ ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کہیں پہ آزمائش میں مبتلا کرے گا تو کیا اللہ سے ناراضگی اختیار کر لیں گے؟ سینہ تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے. ضائقم بھی صدر کا، اللہ کے رسول پر اتنی مشکلات آئی پھر بھی آپ کو کہا گیا تسلی رکھیں، صبر کریں اور اپنے مشن پر، اپنے ٹارگٹ پر دھیان دیں. ٹارگٹ کو نہیں پیچھے چھوڑے. تو ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. اللہ نے کیوں بھیجا؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا تھا. پچھلی آیات کے اندر ہم نے کل یہی پڑھا نا سورۃ ہود کے شروع میں، کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو عبادت کے لیے بھیجا. اور جو جتنا عبادت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ ان کو اتنا آزماتے ہیں. اور سب سے زیادہ کون آزمائے گئے تھے اس دنیا کے اندر؟ سب سے زیادہ کس شخص پر آزمائش آئی تھی؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ کس شخص پہ آزمائش آئی تھی؟ اس بندے پر جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نوازا تھا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس کو کوثر عطا کیا گیا. وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی زیادہ ان کو اللہ نے نعمتیں دی نا، اس سے زیادہ ان کی آزمائش ہوئی. اس دنیا میں گورے بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات برداشت کرنے والے اس دنیا کے اندر کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے بھی ہیں. تو اللہ کا انصاف ہی کیسا ہے کہ اللہ اپنے سب سے پسندیدہ بندے کو سب سے زیادہ مشکلات میں ڈال دیں. کیا ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ سے ناراض ہوئے، سینہ تنگ کیا؟ بالکل بھی نہیں. شکر ادا کیا. اللہ نے حکم دے دیا نبی آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہے، پھر بھی راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے، استغفار کرتے. اور جب بھی کوئی ایسی آیت آتی تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. تو یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ یہی تو انصاف ہے. جس کو ایمان جیسی نعمت عطا کی اسے پھر دنیا کی آزمائشوں سے آزمانا تو ہوگا. ابراہیم علیہ السلام، سب سے زیادہ ان پہ بھی آزمائشیں آئی نا، لیکن وہ اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، خلیل تھے. تو خلیل بننے کے لیے ابراہیم اور محمد رسول اللہ جیسی تکالیف سے ہمیں گزرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا مشن شروع کیا، دعوت دینا شروع کی، تو کیسی آزمائشیں آپ پہ آئی؟ آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑ دیا. ابو لہب کون تھا؟ آپ کا چچا تھا نا. اور چچا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ باپ جیسا. اور باپ جب سر پہ نہیں ہوتا تو پھر چچا زیادہ محبت کرتا ہے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن شروع کیا، دعوت دینا شروع کی، تو چچا نے کیا کیا؟ آپ کے اگینسٹ ہو گیا. اور مخالفت کی انتہا دیکھیں، انتہا جو ہوتی ہے نا، ہم میں سے اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے نا تو ہم اپنا مشن چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا ٹارگٹ چھوڑ دیتے ہیں. مخالفت کی انتہا کہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوئی تھی. جب اللہ کے رسول نے
توحید کی دعوت دینا شروع کی تو کیا ہوا؟ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہا ان دونوں بیٹیوں کا ڈیورس دے دو، ان کی طلاق ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ کیا ان کا قصور تھا؟ بیٹیوں کا کوئی قصور تھا؟ اللہ کے رسول کا کوئی قصور تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اسلام کی عادت، توحید کی عادت، اللہ کی رضا کے لیے ان کو یہ اتنا بڑا سانحہ برداشت کرنا پڑا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی مشن کو نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، ابو لہب کی بیوی اللہ کے رسول کے رستے کے اندر کانٹے بچھاتی تھی، اس کا انجام کیا ہوا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ کیا حقیقت رہی ابو لہب کی؟ کتنی تکلیفیں دی تھی، کتنی مصیبت۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا تھا کہ ابو لہب اللہ کے نبی کو ٹارچر نہ کرتا تھا، طنز کرنا، تنقید کرنا، پریشان کرنا۔ چچا تھا، قریبی، چچا کا کیا مقام ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول اس کی تکلیف برداشت کرتے رہے، اس کی بیوی کی طرف سے آنے والی۔ تو اس کا کیا صلہ ملا؟ آپ کو تو کوثر عطا کر دیا گیا، انا اعطیناک الکوثر، اور اس کے تبت یدا ابی لہب وتب، آپ کو کوثر مل گیا اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اس کا مال بہت مالدار تھا، اس کا مال، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی۔ ٹھیک ہے، تو کیا لرن کرنا ہے ہم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے پسندیدہ شخص ہیں، آزمائے بھی زیادہ گئے۔ تو اگر اللہ نے زندگی میں آزمائشوں میں ڈالا ہے تو یہ نہ سوچیں اللہ نے تو مجھے اس دنیا کے اندر میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ خوش قسمت ہے ہم، اللہ تعالیٰ دکھوں کا انجیکشن لگا کر اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کو کسی بندے کے آنسو، اس کا صبر اتنا پسند ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور ایسے بندے کا قیامت کے دن کیا مقام ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اگر وہ صبر کرے گا۔ اجر کبیر، بہت بڑا، بہت بڑا۔ اس لیے یہ جو مشرکین تھے یہ اللہ کے رسول کو بہت پریشان کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کوئی خزانہ لے آؤ، کبھی کہتے تھے تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول کو ان کا مشن یاد کروایا جا رہا ہے، اے نبی ان کی باتوں سے اپنا مشن نہیں چھوڑنا، کہ کہیں تم باتیں چھپانا شروع کر دو کہ ان کو جو ہے وہ سچ بات نہ بتاؤ۔ ضائقم بھی صدرک، پھر کہا انما انت نذیر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ تو محض عذاب سے ان کو بچانے والے ہیں، یعنی حکم دے کر کے نیکی کی طرف آؤ۔ لہذا کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بنا آپ اپنے فریضے کو سر انجام دیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، لوگوں سے لڑنا، لوگوں سے جھگڑنا، لوگوں سے اپنے لیے انصاف مانگنا آپ کا کام نہیں ہے۔ ہر چیز کا نگران کون ہے؟ اللہ۔ آپ کا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ وکیل ہائر کرتے ہیں نا ہم، کتنے پیسے لگاتے ہیں سچے جھوٹے وکیل حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اللہ کی وکالت چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی ماننی بھی پڑے گی۔ ان کے مطالبات کو پورا کرنا یا نہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ ہر چیز کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اگر وہ چاہے گا تو آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے خزانے بھی اتار سکتا ہے، پوری دنیا کو خزانہ بنا سکتا ہے۔ آپ کے لیے سینکڑوں فرشتے اتر سکتے ہیں، کیا نہیں اتر سکتے تھے؟ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل ہے؟ لیکن اللہ مصلحت اور حکمت کی بنا پر کام کرتا ہے۔ ہر بندے کی خواہش نہیں اللہ پوری کر دیتے۔ اتنے زیادہ مطالبات ان کے تھے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا گیا، پریشان کیا گیا معجزات نہ آنے کی۔ اللہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے عصا اور کو اسدہ بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی کے لیے پھر خزانہ نہیں آ سکتا تھا؟ سب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں حکمت چلتی ہے، مصلحت چلتی ہے۔ ہم انسان ہے نا، ہم کہتے ہیں کن فیکون ہو جائے، ہر بات جو سوچی، جو کہا، جو سمجھا ویسا ہی ہو۔ بعض چیزیں ہمیں بڑی غلط لگ رہی ہوتی ہیں اپنے ہاتھ میں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ فیصلے، وہ حقیقتیں جب کھلتی ہیں
تو ہمیں لگتا ہے یہ تو ہمارے لیے بڑے کام ہو گیا، یہ تو حکمت اس میں بڑی تھی، یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا. تو وقتی تکلیف، وقتی آزمائش میں ہم نہ جانے کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہمارا تو وکیل اللہ ہے، ہمارا وکیل ہمارے ہاتھ میں کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دے گا. واللہ علی کل شیء وکیل. تو آپ کو جو اللہ کا حکم آئے آپ بے دڑک ان کو سناتے رہے، اللہ ہے ان کا سامنا کرنے والا. ایسا نہیں ہے صبر نہیں مانگنا چاہیے، آزمائش زیادہ آتی ہے. صبر مانگا تھا نا، کس نے مانگا تھا صبر؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. کن لوگوں نے صبر مانگا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، وہ جادوگر، وہ لوگ جو پہلے مومن نہیں تھے، اللہ پر ایمان لے آئے. فرعون نے ان کو سزا سنا دی. کیا سنائی؟ ایک پاؤں کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، ان کو سولی پہ چڑھایا جائے گا. چاہتے تو انکار کر سکتے تھے. کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا. تو جب آپ سخت آزمائش میں مبتلا ہو، ایسی تکلیف کہ لگے کہ ہماری کٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے جسم، ہمارے اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، تو اس وقت اللہ سے صبر مانگنا چاہیے. اللہ ہمارے اندر صبر ڈیل دے. ہمارے پاس تو نہیں ہے انرجی ہم صبر کر سکیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. بہت خوبصورت دعا ہے. تو جب بے بس ہو جاتے ہیں نا، جب صبر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، ہوتا ہی نہیں صبر، برداشت ہی نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے جیسے آرے کے ساتھ چیرا جا رہا ہے، جیسے ہمارے جسم میں ایسے کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ نرم بستر پہ بھی ہمیں سکون نہیں. اس وقت صرف اللہ سے صبر مانگے، شکوہ نہیں کرنا. جو بھی صبر شخص مانگنا قرآن ہے. کے ساتھ جڑتا ہے نا، خود ہی اور پھر وہ اپنے انسان دیکھ اجر لیتا ہے کو کہ بچا لینا. واقعی اس جیسی عقل مند کتاب نہیں کوئی انسان لے کے آ سکتا. وہ مومن اس کا بننا ہے انداز جو ڈفرینٹ اور سٹائل چیز اللہ کے کا چھن جانے پر اتنا پیارا، شکوہ نہ کر اتنی کے محبت صبر والا. کر کے اپنے کبھی اجر کو جہاں بچا پہ لیتا ہے. نرم لہجے کی ضرورت ہے اللہ کا لہجہ تھوڑا نرم ہے، ام جہاں پہ یقولون سختی کی ضرورت ہے افتراء سخت لہجہ قل ہے. فأتوا بعشر. پھر قرآن کی ایک بہت بڑی کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صفت ہے اللہ کے اور بارے میں معجزہ کیا ہے کہتے ہیں کہ جو اس کو تھامتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اللہ اس کی نے کہانی اس یہ کے اندر قرآن ہے. نازل نہیں کیا، اور آپ کہتے کو ہیں کہ پتہ ہے محمد صلی اللہ آپ علیہ میں سے وسلم نے بہت سے خدا لوگ اس کو اس کتاب یقین کو بھی پڑھ کرتے ہیں، لیا. ماشاءاللہ سے قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ بن خود یہ چکا ہے باتیں کہہ رہا ہے. کہ اللہ کہتے ہیں جیسے ہمارے قل مسائل فأتوا ہوتے ہیں بعشر قرآن سور ویسے مثلہ. ویسے ہمارے اس سامنے آنا جیسے شروع ہو تم جاتا 10 صورتیں لے آؤ. ہے. جس کا قرآن کے بڑی ساتھ بڑی تعلق جڑ صورتیں تم جاتا کہہ ہے رہے نا، ہو نا، اس پھر جیسے قرآن تم اس کے 10 لیے صورتیں لے واقعی آؤ. معجزہ بن جاتا ہے. اور وہ جہاں سے اس کو پڑھنے نہیں لگتا ہے کہ اللہ اس کے کی رسول کو کہانی ٹف وہیں پہ ٹائم لکھی دینے ہوتی ہے. والا تو ایسی کوئی ایک کتاب ہو سکتی ہے؟ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مثال کوشش ہے. کی تھی انہوں نے اللہ کے اس رسول جیسی کو کتاب اس طرح لے سے کے انہوں نے آنے کی، بہت لیکن ٹف ٹائم دیا. کبھی کہتے اتنی عرب جو کہ تھے، یہ آپ آپ نے نے خود ہی تاریخ میں کر پڑھا لیا، کبھی ہوگا، کہتے کوئی آپ کو شاعری بہت سکھاتا ہے. کرتے تھے. تو ان کو اپنی قرآن نے بڑا زبان چیلنج کیا. کا کبھی فن قرآن نے ان کو ان کہا کے کہ پاس ایک بہت زیادہ آیت لے تھا آؤ، اور کبھی کہا کہ بہت زیادہ فصیح اور بلیغ ایک جیسا زبان کوئی تھی قرآن ان لے آؤ. کی. پھر ایک ناز کرتے تھے سورت دوسروں پر. لانے کی بھی اجمی وہ کچھ نہیں کبھی سمجھتے چیلنج تھے کیا اپنے گیا. سامنے، یعنی قل ان کو فأتوا اپنی زبان بسورۃ پہ من اتنا مثلہ ناز تھا. وادعوا اسی شہداءکم لیے تو ان قرآن کنتم معجزہ آیا. صادقین. یعنی جو اگر تم سچے ہو تو اس اللہ دور کے میں علاوہ جس چیز جس کو پیک ساتھ بھی ہوتی ہے بلانا نا، چاہتے ہو اللہ سبحانہ بلا تعالیٰ لو. اللہ کے نبیوں کو علاوہ وہی حجت معجزہ دے قائم کے کر لو. بھیجتے ہیں. موسیٰ علیہ اگر السلام کے تمہارے دور پاس میں طاقت ہے ان جادوگر کنتم صادقین، اس وقت اگر زیادہ تم تھے، اور واقعی سچے ہو. جادوگروں کو زیادہ امپورٹنس دینا، لیکن اور اس انہوں نے وقت یہ کوشش کی چرچا تھا. لیکن ان کی کوشش تو کامیاب نہ ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن موسیٰ جیسی علیہ السلام کتاب کو نہ لا جادو کا سکے. توڑ دے کر قرآن بھیجا. ایک قرآن کا یوسف علیہ اعجاز السلام کے ہے. دور میں قرآن کے ورڈز کی لوگ خوابوں کی فصاحت، تعبیر بلاغت اتنی کے بارے میں فصیح جو ہے، ہے نا اتنی بڑا اعلیٰ یقین رکھتے کتاب تھے. ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور ایسی تعبیر سکھائی کہ کسی کو وہ تعبیر معلوم نہ ہو سکتی ہوئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان پہ لوگوں کو بہت ناز تھا. اجمیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، عربی اتنا ناز کرتے تھے اپنی زبان پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایسی زبان، ان کی زبان میں قرآن نازل کیا، اور پھر ان کو حیران کر دیا اور چیلنج کیا، چلو لاؤ اس طرح کی، بڑا ناز ہے تمہیں اپنی زبان پہ، اور بڑا کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا. نبی تو امی ہے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں ہے. اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. اللہ کہتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ نہ جواب دے لَكُمْ تمہیں، تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ بے شک یہ کتاب اللہ کے علم سے یہ نازل کی گئی ہے.
اور توحید کا اقرار کرو اور اللہ کے ساتھ اور تعلق تمہارا مضبوط ہو جائے۔ اس آیت کی دو معنی ہے، ایک یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کفار تمہارا چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کرو یہ صرف اللہ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم حکم مانتے ہو؟ اللہ پوچھتے ہیں ہر پڑھنے والے سے۔ سمجھیے یا جی آیت نازل ہوئی اور اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں فہل انتم مسلمون، کیا تم مانو گے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، واقعی یہ معجزہ ہے، واقعی جیسے کوئی کتاب نہیں، واقعی یہ کتاب آپ کو آپ کے بارے میں بتاتی ہے، آپ کی سٹوریز بتاتی ہے، آپ کی کہانیاں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ یا ایھا الانسان، ہر انسان کے لیے ہے یہ کتاب۔ تو اپنی کتاب کی حقانیت واضح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم پہ لازم ہے کہ تمہارے یقین اور ایمان اور عمل میں اضافہ ہو جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے فالن تم مسلم ہو، کیا تم اپنے ایمان کو بڑھاؤ گے؟ کیا ایمان لانے کے باوجود حکم ماننے میں کوتاہی کرتے رہو گے؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے دعویٰ کا۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب انسان دعویٰ کا کام کرتا ہے تو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی طریقہ اپنائے، سوال کر کے اگلے بندے کو سوچنے پہ مجبور کریں کہ اگلا بندہ خود سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کہ مشرکین کو یہاں پہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں جواب نہیں آ رہا اس کا تو پھر یقین کر لو کہ یہ کتاب واقعی اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، اس کی مثل لانا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسرا اس بات پہ یقین کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اے کافروں کی جماعت، کیا تم اسلام قبول کرو گے یا اب بھی ضد اور عناد اور تکبر میں ہی اڑے رہو گے؟ انسان بعض اوقات حق کو جان کر بھی حق کو کیوں نہیں مانتا؟ ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی تم نہیں مانو گے؟ اس کے بعد جیسے پچھلی دو آیات کے اندر انسان کیا نفسیات کا اور انسان کی عادات کا ذکر کیا گیا، اب ایک اور انسان، ایک اور کیٹیگری کے لوگ، بالکل ڈفرینٹ۔ کون سے لوگ؟ وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور بتایا گیا ان آیات کے اندر کہ جو صرف دنیا کو چاہتے ہیں، جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے۔ دنیا کی چاہت تو ہر ایک ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت، کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، لیکن یہاں پہ تذکرہ ان لوگوں کو کیا جانے لگے جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا ہے، آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہر پوائنٹ پہ آ کے دنیا، ہر پوائنٹ، ہر چیز دنیا پہ آ کے رک جاتی ہے۔ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرا یہ چلا گیا، مجھ سے یہ لے لیا گیا، مجھے یہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ما کان یرید الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، وزینتہا، اور اس کی زینت، جن کی چاہت صرف دنیا ہے۔ اور زینت تین طرح کی ہوتی ہے، بدنی زینت، مالی زینت اور نفسی زینت۔ بدنی زینت کیا ہوتی ہے؟ جسم کی نمائش کرنا، ایسے سے ڈریس، ایسے سی آرائش و زبائش کے ساتھ اپنے آپ کو سجانا کہ لوگوں کے سامنے خود کو بہت ماڈرن اور بہت زیادہ خوبصورت دکھنے کے لیے خود کو ہی بس سجاتے رہنا۔ اور مالی، اپنے مال کا ایسا استعمال کرنا کہ رکھ رکھاؤ کی چیزیں استعمال کرنا، اپنی مینٹیننس کے بارے میں چیزوں کو خوب ڈیکوریٹ کرنا، اگر گھر کے بارے میں ہے سیلف مینٹیننس، اور پھر روم مینٹیننس کی بس فکر رہنا، ہمارا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، اور پھر ہر چیز ہماری بالکل سیٹ ہو، لابی ایسی ہونی چاہیے، کچن ایسا ہونا چاہیے، ہال میں اس طرح سے ڈیکوریشن، یعنی زندگی کا مقصد ہی کیا بن جائے؟ گھر اور گاڑی اور کپڑے اور بس پیسہ خرچ کرنا زیب و زینت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور پھر نفسی زینت کیا ہوتی ہے؟ نفسی زینت ہوتی ہے
علم اور اخلاق وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس بندے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے جو دنیا کی چاہت رکھتا ہے اور ہر وقت دنیا کی فکر, دنیا کے غم اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کے اندر صرف یہ غم ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز کریکٹ ہو, مجھے یہ مل جائے, مجھے فلاں طرح سے فلاں برانڈ کا سوٹ میرے پاس ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم, ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے ان کے اعمال کا اجر. فیہا, اس میں, کس میں, دنیا کے اندر, یعنی وہ جو چاہتے ہیں نا ان کو مل جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ واقعی عطا کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ان کے پاس مال ہوتا ہے, ہر طرح کی چاہت پوری کرتے ہیں اور ہر طرح کی ان کے پاس آسائش ہوتی ہے, ان کی زندگی میں مشکلات ہی نہیں آتی, ہم ان پر رشک کر رہے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میری نا ایک جاننے والے سے ملاقات ہوئی, تو ماشاءاللہ سے اچھا علم ہے, ماں باپ نے جدی پوچھتی دیندار جب ہم ہوتے ہیں نا تو ہمیں دین کا اتنا زیادہ شوق اور جذبہ اور قرآن کی وہ چاہت نہیں رہتی. تو رشک کر رہی تھی ایک ایسی لڑکی پر کہ میری دوست ہے, اس کی کزن کی شادی ہوئی ہے, اس کا ہسبینڈ اکیلا گھر میں ہے, بہت خوبصورت گھر ہے, نہ کوئی ساس ہے نہ سسر ہے, اور گاڑی ہے. کیا اس نے فیشن کرنا ہے اور اپنی گاڑی پر بیٹھ کر کہیں بھی چلے جاتی ہے, خود ڈرائیو کرتی ہے, تو کتنی خوبصورت اس کی زندگی ہے. رشک آتا ہے اس پہ, سب کچھ اللہ نے ان کو ہی دے دیا, ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا. تو یہ ہے, جب میں پڑھی تھی تو مجھے وہ سارا سین ہمارے سامنے چل رہا تھا کہ اللہ واقعی ایسے لوگوں کو سب کچھ عطا کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں ایسے لوگوں کی طرح دیکھ کے رشک نہیں کرنا چاہیے. یہ تو وہی مدہم بھی تو بیانی یامہن کے انڈر آتے ہیں نا. اللہ سے لوگوں کو لمبی ڈیل دے دیتا ہے, وہ بٹکتے رہتے ہیں, ان کو بہت زیادہ نوازا جاتا ہے, ان کو تکلیف آتی نہیں ہے, آزمائش میں وہ مبتلا ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتے. اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ آزمائش میں بھی اسی کو مبتلا کرتے ہیں. اس لیے کسی کی زندگی کو دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے. قیامت کے دن یہی لوگ کتنے برے حالات میں ہوں گے, اور ہمیں خود افسوس ہوا کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا, ان لوگوں کو جیسے زندگی ہم جینا چاہتے تھے. اگر آپ کی زندگی میں آزمائش آ رہی ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ کہتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. نوفی الیہم اعمالہم, پورا پورا بدلہ ان کو دے دیا جاتا ہے. فیہا, اس میں, کس میں, دنیا کی زندگی کے اندر. اللہ کہتے ہیں جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے, جس کے لیے چاہیں گے. اور پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے, پھر اس میں وہ داخل ہوگا مذموم مدحورا, مذمت کیا ہوا, ددکارا ہوا. دنیا کی ددکار اتنی ذلیل نہیں ہمیں کرتی جتنی اللہ کی ددکار ہمیں رسوا کرے گی. اللہ کہتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ, پھر وہ اس میں نہ کمی کیے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر ان کو اتنا دے دیا جائے گا کہ ہمیں لگے گا کہ ان کی زندگی کے اندر تو کوئی کمی نہیں رہ گئی, سب کچھ انہی کو مل گیا, ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں. ساری مشکلات تو ہمارے حصے میں آ گئی, سارے مسئلے تو ہماری زندگی میں ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے, الا النار, سوائے آگ کے. وَخَبِثَ مَا صَنَعُوا, اور ضائع ہو گیا جو انہوں نے کیا, یعنی جو بھی نیک اعمال کیا ہوگا وہ سب ضائع ہو جائیں گے. اگر انہوں نے کوئی نیکیاں کی بھی ہوں گی تو دنیا کے اندر ان کو نیکیوں کا بدلہ دے دیا جائے گا, یعنی صدقہ خیرات کیا ہوگا یا نیک اعمال, یعنی رفاہ عامہ کے کام, سوشل ویلفیئر کے کام, لوگوں کو یتیم خانہ کھلوا دیا, کسی جگہ پہ پیسہ لگا دیا غریبوں کے لیے, یہ بھی تو اچھے کام ہے نا. لیکن ان کو ان اچھے کاموں کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیا جائے گا, مزید مال کی صورت میں, عزت کی صورت میں. پورا پورا اللہ ان کے ساتھ دنیا کے اندر ہی سلوک کر دیں گے. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں سوائے آگ کے, سوائے آگ کے. آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا.
وحبط ما صنعوا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ آخرت میں، وباطل ما كانوا يعملون، کیوں ہوں گے؟ اور باطل ہے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے، جو بھی وہ عمل کرتے تھے وہ اچھا ہے یا برا، اگر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی چاہت آخرت نہیں ہے، کیونکہ کافر کی چاہت آخرت تو ہو ہی نہیں سکتی نا، کافر کی تو چاہت دنیا ہوتی ہے۔ اب کافر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جو دکھاوے کے لیے، منافق اور ریاکار بھی لوگ شامل ہیں، ان کی بھی تو چاہت دنیا ہوتی ہے نا، ہوتے تو وہ مسلمان ہیں لیکن چاہت کیا ہوتی ہے؟ دنیا، ہر کام دنیا کو سوچ کے کرتے ہیں، تو ان کے بھی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ان کی نمازیں، ان کا قرآن پڑھنا، ان کا اللہ کے لیے تبلیغ کرنا، ایون کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ انہیں پہچانے گا اور فرمائے گا، اللہ فرمائے گا تو نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے لڑتے لڑتے تیری راہ میں جان دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے بندے تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو محض اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تجھے یہ لوگوں سے داد مل گئی ہے، تجھے تمہاری یہ چاہت مل گئی ہے، جو تم نے چاہا تھا نا، وزینتہا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس نے دنیا کی زینت چاہی اس کو دنیا کی زینت مل گئی، اب کیا ہوگا؟ پھر حکم ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے۔ شہید کتنا بڑا رتبہ ہے، اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا تھا، یرید الحیات الدنیا وزینتہا۔ اسی طرح اس حدیث کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کا ذکر کیا، جو ریاکاری کے لیے لوگوں سے نام اور شہرت اور تعریف چاہنے کے لیے لوگوں کو قرآن سکھاتا ہے، ریاکار دولت مند کے لیے جو صدقہ خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ان کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے لوگ کافر ہیں تو وہ تو پھر جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، لیکن اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تھوڑا سا بھی تو اللہ ان کو پہلے جہنم میں پھینکیں گے، ان کے سارے جو ان کو سزا ملے گی، پھر ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن جو بندہ بھی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے نا، دنیا میں اس کو اس کی کوششوں کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا لرننگ پوائنٹس ہیں؟ ہم بھی تو دنیا کی حاضری جی رہے ہیں نا، بچپن سے ہمیں گھروں سے یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ اپنی تربیت اس لحاظ سے ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دنیا میں بھی ہمیں لوگ ارد گرد کے رہنے والے اسی طرف سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آخرت کے گھر کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، جو ہمارا اس دنیا کے اندر اگلا گھر ہے نا، عورت کو بس اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جو اس کا اصل گھر ہے اس کی زینت کو اسے بتایا نہیں جاتا، اسی لیے عورت کی ساری کوششیں اس دنیا کے لیے رہتی ہیں، وہ اپنے آخرت کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتی، وہ ان مصیبتوں سے، ان دکھوں سے، ان آزمائشوں سے نکل ہی نہیں پاتی۔ تو دنیا میں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس دنیا کے گھروں کو کامیاب کریں، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم وہ ابدی گھر جس میں ہم نے جا کے رہنا ہے، وہ جنت ہے یا دوزخ، اس کی تیاری کریں۔ یرید الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چاہت نہ رکھے، صرف دنیا کی زندگی کی چاہت نہ رکھے، آخرت بھی ہمارے گولز میں، ہمارے ٹاسک میں، ہمارے ٹارگٹس میں ہونی چاہیے نا، پھر ہی ہم بچ سکتے ہیں۔
دنیا کے اندر غور و فکر کریں کیا مصروفیات ہوتی ہیں ہماری. صبح اٹھتے ہیں، کھانا پینا، پھر اس کے بعد گھر کی ڈیکوریشن، پھر اگر کوئی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم چل رہا ہے اس کی ہی کوششیں، ڈگری مل جائے، پھر ڈگری جب مل جاتی ہے پھر جاب کا سوچتے ہیں، جاب کرتے کرتے اس کی پروموشن کا سوچتے رہتے ہیں، جب اس کی پروموشن ہوتی ہے تو مزید آگے بڑھنے کی کوششیں، پھر مال و دولت کو دکھانے کا شو. پہلے مال نہیں ہوتا، مال اکٹھے کرنے کی چاہ جب آ جاتا ہے شکر کرنے کی بجائے دکھانے کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں آخرت کو اپنا مقصد بنانا چاہیے. پھر دنیا کی تکلیف آزمائش ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. وقتی تکلیف ہمیں دکھ تو پہنچاتی ہے، یعنی درد محسوس ہوتا ہے، لیکن ایمان حرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، صبر کرنے والے خود بھی درد ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ تعلق خراب نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی چاہت نہیں ہوتی دنیا. وہ کہتے ہیں اللہ اگر آخرت میں بہترین بدلے کے عوض مجھے اپنی دنیا بیچنی پڑ رہی ہے نا تو یہ مجھے تجارت بہت پیاری ہے. وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتا ہے. یہاں پہ ہم نے زینت پڑھا تو نفسی زینت ہوتی ہے اخلاق اور علم اور تقوی اور ایمان. تو اگر نفسی زینت بھی ہماری دنیا کے لیے، دنیا سے چاہت، دنیا کا بدلہ چاہنے کے لیے، دکھاوے کے لیے عبادت کو زینت بنایا ہوا ہے تو پھر دنیا کے اندر ہمیں تعریفیں مل جاتی ہیں. ایسے بندے کے لیے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ جو پرفیکٹ گھر بنا ہوتا ہے نا یہ ادھر رہ جاتا ہے، اور جو ہماری باڈی جس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، جس کو سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، وہ بھی اسے بھی کیڑے کھا جاتے ہیں. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا. آج سارا دن اسائنمنٹ ہے، یہ جو 2 آیات ہیں ان پہ کوشش کریں، غور و فکر کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ذہن میں لائیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور ساتھ ساتھ سوچتے رہنا ہے اللہ میرا شمار بھی کہیں ایسے ہی انسانوں میں تو نہیں، میری ساری کوششیں بھی تو دنیا کے لیے نہیں. کیا صبح سے لے کے شام تک میں کتنے اعمال اللہ آپ کے لیے کرتی ہوں یا آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہی ہوں. اللہ کیا مجھے دنیا کے ہم اور غم میں مبتلا تو نہیں آپ نے کر دیا. ساتھ دعا کرنی اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نکال کے، صف سے نکال کر مومن انسانوں کے صف میں شامل کر دے. ہم نے تو آخرت میں خود سے سب کچھ لینا ہے. اللہ اگر آخرت میں بہترین بدلے کے عوض مجھے دنیا میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو اللہ میں اس پہ راضی ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گی وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا کہ اللہ میرے سارے عمل ضائع ہو جائیں. مجھے ایسے انسانوں میں شامل کر جو دنیا کے اندر چاہے ان کو تھوڑا ملے لیکن آخرت میں ان کو بہترین اجر اللہ آپ عطا کریں. ٹھیک ہے، تو اپنی آخرت کی بھی فکر ہمیں انشاءاللہ آج سے کرنی ہے، اور آج سارا دن تدبر کرنا ہے ان 2 آیات اور غور و فکر کرتے رہنا ہے کہ کیا لرن کیا، اور اگر اپنے آپ کو دنیا کی زیب و زینت والے انسانوں میں سے شمار کرے تو پھر آخرت کی فکر ہی ہمیں دنیا کی چاہت سے دور کر سکتی ہے. سوچتے رہے میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. قیامت کے دن میں جب اللہ کے رسول کے سامنے میرا سامنا ہوگا تو میں کس مقام پہ ہوں گی. مجھے حوض کوثر سے پانی پینا ہے کہ کیا اگر میں دنیا میں ہی رچی بسی رہی تو یہ سب چیزیں تو مجھے نہیں ملیں گی. نوفی الیہم اعمالہم دنیا میں ملتا رہے گا. تو فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر آخرت میں بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے چوائس رکھ دیا، اختیار دے دیا. نوفی الیہم اعمالہم دنیا میں لینا ہے یا کچھ آخرت میں بھی لینا ہے. تو اگر آخرت میں لینا ہے تو دنیا کی آزمائشوں کو اللہ کی رضا سمجھ کے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور صبر کرنے کے بعد اعمال صالحات میں آگے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.